बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज तीसरी समाअत थी जिसमें इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और उनकी ये दूसरी बड़ी इनिंग्स 37 मिनट की दूसरी बड़ी इनिंग्स थी जिसमें इमरान खान साहब की हर बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर थी। हर ग्राउंड पे इमरान खान साहब जो है वो छक्का लगा रहे थे। आज उन्होंने 37 मिनट के अंदर कौन से दलाइल और कौन सा मुकालमा किया ये भी आपके सामने रखेंगे। इस सब के अंदर नाज़े काम वो कर्नल साहब जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं वो फंस गए हैं। वो किस तरह फंस गए इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़े काम कादी फ़ायद ईसा साहब भी इमरान खान के फ़ैन निकले, कादी ईसा साहब भी इमरान खान के दीवाने निकले। ये क्या मुआजरा है अंदर से? कादी साहब भी इमरान खान के कह लें कि हम ही निकले, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, हम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि नैब तरमीम केस के अंदर जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मीनल्ला, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अज़हर हसन रिजवी जो है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जब समाअत चल रही थी आज, तो जैसा कि मैंने आपको उनकी कुछ तस्वीर जो रखी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो सहूलियात दी जा रही है इमरान खान साहब को, उसकी मुकम्मल वो एक व्लॉग मैंने उनके लाइफस्टाइल के ऊपर अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाया हुआ है कि वो तमाम चीज़ें उनका अलग से व्लॉग बना, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो चीज़ें शुरू हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि नैब तरमीम का लदम हुई तो नुकसान आपके मौकल होगा। जस्टिस अतर मीनल्ला का ख्वाजा हारिफ से ये मुकालमा हुआ, इसकी तफसीलात रखते हैं, फिर इमरान खान साहब ने जो दलाइल दी उसके ऊपर आते हैं और फिर कर्नल साहब और बाकी तमाम चीज़ें। नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट के जरिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ था, अटॉर्नी जनरल ने क्यों कोशिश नहीं की कि केस दोबारा लगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा उस वक्त मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं वो शुरू हो चुकी थी, छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना तो मैंने अदालत में बैठना ही छोड़ दिया था। उस वक्त बहस चल रही थी कि इख्तियार मेरा है या किसी और का। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं लेकिन सामने आकर जो है वो इस पर मुझसे बात कोई नहीं करता। यानी कि कहती कादी फ़ायद ईसा ने यानी कि ये बात भी करने की कोशिश की कि जनाब बाहर मेरे ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आकर के कोई बात करें और मुंह पर आकर के बात करें। पंजाबी कहते हैं ना, वेख लांगा जो मेरे मुंह से आके गल की थी। तो काजी साहब आपके सामने कोई आकर के बात करना चाहता है या करने की कोशिश करता है तो आप वो चीफ जस्टिस का जो ओहदा है उसको इस्तेमाल करते हुए उनका मुंह बंद करवा देते हैं। खैर, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ टकरा करेंगे, आपके जो कुछ दिन बाकी रह गए उनके अंदर आकर के एक अहम केस के अंदर। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है फिर नाज़रीन इसके अंदर जो है वो जस्टिस अतर मीनल्ला ने कहा कि नीयत का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग के था। तो ख्वाजा हारिस साहब आप अपने मौकल को मुश्किल में डाल रहे हैं। नैब तरमीम का अदम हुई तो आपके मौकल को भी नुकसान होगा, यानी कि इमरान खान साहब को भी उन्होंने कहा कि नुकसान होगा। तो ख्वाजा हारिस ने कहा इमरान खान नैब समेत दीगर मुकदमात का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात के बावजूद इमरान खान आज भी तरमीम का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान जानते थे कि तरमीम का कलअदम होने से उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो जैसे सदर मीनल्ला ने कहा कि इमरान खान को अपने असासी आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्या ये ब्लैक मेलिंग नहीं कि किसी को भी असासी आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें? तो जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि मुझसे कोई कहे अपने घर की रसीदें दो तो मैं नहीं दे सकूंगा, जायज़ असासों का हिसाब देना भी नामुमकिन होता है। तो जैसे सदर मीनल्ला ने कहा क्या आप बानी पीटीआई को कह दिया जाए कि पुराने कानून के तहत अपने असासे साबित करें, आप अवामी नुमाइंदों के लिए मुश्किलात बना रहे हैं। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि एहतसाब का इतना ही सख्त मौक़िफ़ था तो टैक्स एमनेस्टी क्यों देते रहे, यानी कि उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान को, जो टैक्स एमनेस्टी जो देने की कोशिश दी इमरान खान साहब ने, तो इसके ऊपर एमनेस्टी क्यों नहीं दी जाती। उसके बाद जो है वो बरतानिया में बरसों से जमहूरियत है, वहाँ टैक्स एमनेस्टी क्यों नहीं दी जाती। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये मुआशी फैसले होते हैं, इस पर बात नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन ने असासों के अलग गोशवारे बना रखे हैं, इनकम टैक्स की तफसील क्यों नहीं मांगी जाती, इस तरफ क्यों नहीं जाते। तो जस्टिस अतर मीनल्ला ने का कहना था कि आपको आइन से बताना होगा कि तरमीम से हुकूक कैसे मुतासिर हुए। तरमीम से तो नैब से ड्रैकोनियन इख्तियारात वापस लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा वफाकी हुकूमत के वकील
مخدوم علی خان ایک لسٹ جمع کرائی اور لسٹ میں بتایا گیا تھا کہ 2019 میں اس وقت کی حکومت نے نیب ترامیم کی تھی اور مخدوم علی خان نے کے مطابق وہ ترامیم کریں تو غلط، اگر پی ٹی آئی کرے تو ٹھیک۔ اس کے بعد خواجہ حارث نے کہا کہ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالتوں سے تمام ریفرنس واپس ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ممکن ہے نیب ریفرنس آپ کے موکل کو فائدہ ہو۔ اب ناظرین اس کے بعد سماعت کا وقفہ ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ فریش ہو لیں اور اس کے بعد جو ہے وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ پھر وقفے کے بعد جب سماعت کا آغاز ہوا تو عمران خان صاحب نے جب دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو عمران خان سے کہا کہ آپ کیس سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو عمران خان نے ویڈیو لنک پر جواب دیا کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ نے لکھا میں نے گزشتہ سماعت پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی، مجھے سمجھ نہیں آئی کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے وہ تحریری فیصلہ جاری کیا تھا لائیو جو اسٹریمنگ تھی اس کے اوپر، جس میں کہا گیا تھا جس میں سیاسی انجینئرنگ یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے لائیو نہیں کی۔ وہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا آپ اردو میں بات کریں تو بہت ہوگا۔ عمران خان صاحب انگلش میں بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ اردو میں بات کریں۔ یہاں پہ چیف جسٹس کا ذکر ہے لیکن جمال مندوخیل نے آئی تھنک کہا تھا کہ آپ اردو میں بات کر لیں تاکہ سپریم کورٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو آپ کی بات سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین چیف جسٹس نے کہا، عمران خان نے کہا مجھے تکلیف ہوئی، کہا گیا کہ میں غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں، کہا گیا کہ میں غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں جس کے باعث براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا جج اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں دیا کرتے، آپ نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کے ہائی کمشنر کو جو ہے وہ عدالتیں یا اپنے فیصلوں کی وضاحت دے سکتے ہیں، یہاں جو ہے وہ قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے۔ پھر عمران خان نے کہا میں نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں۔ جسٹس عدل نے کہا کہ نیب ترامیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا، مجھے 14 سال کی قید ہوگی، میں نے تو توشہ خانہ تحفے کی قیمت کم لگائی، 2.25 کروڑ روپے کی میری گھڑی 3 ارب روپے میں دکھائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے۔ حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر تعینات کرے۔ نیب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے متحد ہی رہتا ہے، نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے متحد نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ فارم 47 والے ترمیم نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پھر اسی طرف جا رہے ہیں جو کیسز زیر التوا ہیں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان صاحب ان ترامیم کو کالعدم قرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا، شاید نیب سے متعلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہ گیا ہے؟ عمران خان آپ کا نیب پر کیا اعتبار رہے گا؟ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے ساتھ 5 روز میں نیب نے جو کیا اس کے بعد کیا اعتبار ہوگا، یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے اتنے دنوں میں 5 دن کے اندر اتنے کیسز کے فیصلے آ گئے اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر میرا کیا اعتبار رہے گا۔ انہوں نے کہا 27 سال قبل بھی نظام کا یہی حال تھا جس کے بعد سیاست میں آیا، غریب ملکوں کے 7,000 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں، اس کو روکنا ہوگا۔ میں اس وقت نیب کو بھگت رہا ہوں، نیب کو بہتر ہونا چاہیے، کرپشن کے خلاف ایک مخصوص ادارے کی ضرورت ہے، جیل میں ہی ہوں، ترمیم بحال ہونے سے میری آسانی تو ہو جائے گی لیکن ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ دبئی لیکس میں بھی نام آ چکے ہیں، پیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کے لیے میرے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا آسانی پیدا ہوتی ہے، میں آلریڈی بھی جیل میں ہوں اور اس کے باوجود جو وہ کیس لڑ رہا ہوں اور اس کیس کو فالو کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور عمران خان صاحب اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ عمران خان آپ کی باتیں مجھے بھی خوفزدہ کر رہی ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں۔ اچھا آج بہت زیادہ بار بات کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی، جسٹس جمال مندوخیل نے بھی عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ مشورہ دیا گیا، بار بار مشورہ دیا گیا کہ آپ سیاسی قیادت کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، آپ بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، جیسے اطہر من اللہ نے بھی کہا، جیسے جمال مندوخیل نے بھی کہا، اور ان کو کہہ لیں کہ کہا گیا کہ ڈائیلاگ کی طرف جائیں اور جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں، جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پاک ہے نہ پاک ہے، پہلے آپ آگ تو بجھائیں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ اس وقت پورے حالات خراب ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ تو عمران خان نے کہا بھارت میں کیجریوال کو آزاد کر کے سزا معطل کر کے انتخابات لڑنے دیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 5 دنوں میں ہی سزائیں دے کر انتخابات سے
باہر کر دیا گیا. جیسے جمال مندوخیل نے کہا تو سیاسی نظام کس نے بنایا تھا؟ جیسے نے کہا کہ بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں, آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں. دیکھیں یعنی کہ جیسے نے کہا کہ آپ جیل کے اندر ہیں لیکن لوگوں کی آپ سے امیدیں. عمران خان نے کہا میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں غیر اعلانیہ مارش شعلہ لگا ہوا ہے. قاضی یہ بہت بڑی بات آج پھر جو میں نے کہا نا ہر بال عمران خان صاحب کی بات تھی, یہ وہ لانگر سکسر عمران خان صاحب کا تھا کہ قاضی فاضیسہ کی عدالت میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لگا ہوا ہے. قاضی صاحب کو پھر لاجواب کیا اور قاضی صاحب اس کے اوپر بحث کرتے تو عمران خان صاحب اس کے اوپر بھی دلائل دیتے اور بات کرتے. پھر ناظرین کرام انہوں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ ہم آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ جس طرح بیٹھے, میں اس کا تجزیہ ہے کہ مطلب آپ لوگوں کی طرف تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ لوگ بھی حرکت میں نہیں آئیں گے تو اسی طرح پھر یہ تو تمام نظام خراب ہو جائے گا. پھر ناظرین کرام بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا حوالہ دینا چاہا تو چیف جسٹس قاضی فیضان نے روک دیا اور کہا کہ سائفر کیس میں شاید اپیل ہمارے سامنے آئے. تو جسٹس حسن اظہر نے کہا آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب بل کی مخالفت نہیں کی؟ عمران خان نے کہا یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے تھے, شرح نمود 6.2 پر تھی, حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی, پارلیمنٹ جا کر اسی سازش تھی, حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا. چیف جسٹس قاضی فاضیسہ نے کہا خان صاحب آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں, ایک طرف آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایمنسٹی دیتے ہیں. عمران خان نے کہا ہم نے حکومت میں آ کر بلیک اکانومی کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ایمنسٹی جو ہے وہ دی. اس کے بعد ناظرین کرام چیف جسٹس نے پھر کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں. جیسے میں نے کہا کہ ان کو مشورہ دیا جاتا رہا تو چیف جسٹس قاضی فاضیسہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں, ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے, ڈائیلاگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے. یعنی کہ دیکھا قاضی فاضیسہ صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ آپ ڈائیلاگ کی طرف جائیں اور ڈائیلاگ کے اوپر ہی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. سپریم کورٹ نے اس کے بعد جو ہے وہ نیب ترامی میں حکومتی اپیلوں پر جو ہے وہ فیصلہ ناظرین کرام محفوظ کر لیا اور اب یہ فیصلہ دیکھیں کب آتا ہے. تو یہ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا کہ تھینک یو عمران خان, تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ شکریہ سر. تو اس کے بعد ناظرین کرام کرنل والی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب کے حوالے سے جب عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس نے جوڈیشل آفیسر کے ذریعے اڈالہ جیل کا دورہ کروانے کی یقین دہانی بھی عمران خان صاحب کو کروائی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کا وزٹ کیا جائے, اور کرنل صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کرنل, انہوں نے بلکہ کرنل جب عمران خان صاحب نے کہا نا کرنل صاحب تو چیف جسٹس نے کہا کہ کرنل ہوتا ہے صاحب نہیں ہوتا, تو ان کو صاحب مت کہیے. تو جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ اب جو یعنی کہ کرنل کے جیل کا انتظام چلانے سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر کے بھی سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. تو کرنل صاحب بھی جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اس وقت اور بری طرح جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں. تو یہ ناظرین کرام آج کی اہم اپڈیٹس تھی. سپریم کورٹ کا جو حوال تھا, خان صاحب نے آج پھر سکسر مارے, اسی طرح شاش بشاش تھے, ان کی جو تصاویر آئی وہ الگ سے انہوں نے ولاگ بنایا, اور باقی جو معاملات تھے یعنی کہ آج جو سماعت کے آغاز کے اوپر چیزیں تھیں وہ میرا الگ سے ولاگ ہے, اس سے پہلے وہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.